اچھا، آپ کی چودھری خاندان کے ساتھ مخالفت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھائی اور والد صاحب کا جو ہوا مرڈر اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ؟ میں نے کہا نا کہ وہ صرف ایک وہ نہیں ہے، جتنی بھی دشمنیاں ہیں ان سب کے پیچھے، کیونکہ یہ گروپ تھا نا، 2 تقسیمیں تھی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ میں. ٹھیک ہے. جب دشمنیوں میں ایک گروپ پیپل پارٹی کے ساتھ رہتا تھا، ایک مسلم لیگ کے ساتھ، تو جب ہم آپس میں ملتے ایک دوسرے سے وجوہات پوچھتے تو اس کے پیچھے جب جاتے تو پھر انہی کا رول نظر آتا. پھر اس کی مثال آج آپ اس وقت آخری آڈیو کیسٹ ان کے تیسری جنریشن کے بیٹے کی دیکھ لیں کہ جو ہاسپٹل کا واقعہ ہوا ہے. مطلب کوئی سیاستدان یا سیاسی کارکن جس نے بنیادی سیاست کی ہو، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے مخالف کے گھر جا کے بغیر کسی سکیم کے وہاں طاقت کے بل بوتے پہ ہاسپٹل کا افتتاح کرے، جو بنا بنایا ہاسپٹل ہے، اور پھر اس کا نام چینج کر کے اپنے والد کے نام پہ رکھنے کی کوشش کرے. مطلب یہ چیز اس کی سیاست میں گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ہوا کیا وہاں پہ جب وہ گئے؟ تو پھر وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ ہم نے ویڈیوز دیکھی، وہ بھاگ رہے ہیں، وہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں. میں نے کہا نا کہ جب یہ اطلاع مجھے ملی تو میں اسلام آباد میں تھا. اچھا. میں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو کہا جی آپ یہ پالیسی اپنائیں. اگر میں نے پھر ڈی سی سے بات کی اس وقت، میں نے کہا جی اگر یہ پرووڈ سکیم ہے، اگر یہ ٹینڈر اس کا ہو گیا تو میں قطعی طور پہ سے نہیں روکوں گا. پھر ان کا حق ہے، انہیں کہیں جائیں وہ افتتاح کریں. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی جو صاحب اس کا کوئی سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی محکمانہ پالیسی کو، ہم کوئی ڈپارٹمنٹ کے طور پہ نہ ہی وہاں پہ ہم جا رہے ہیں. وہ خود ہی جا رہے تھے؟ وہ خود ہی جا رہے تھے. میں نے کہا نا کہ حماقت یہ کہ افتتاح تو گورنمنٹ کے ادارے کرواتے ہیں، جو متعلقہ ایجوکیشن کا یا ہیلتھ کا ادارہ ہے اس نے کروانا تھا. تو انہوں نے کوئی دعویٰ کیا تھا جس کو پورا کرنے والے تھے وہ؟ میں نے کہا نا یہ کہہ لیں کہ سیاست کی میچورٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. والدین نے لاہور میں پالا، دولت، عیش و عشرت، طاقت سکھائی، سیاست نہیں سکھائی، انہیں رواداری نہیں سکھائی، انہیں کلچر نہیں سکھایا. تو وہ ساتھ ہی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے یا اسپیکر بنے تو انہوں نے اس بچے کو بھی لانچ کر دیا کہ یہ حلقہ، یہ ایریا خالی ہے تو تم بھائی ادھر جا کے الیکشن لڑو. سے 10-12 گاڑیاں، 15 کم از کم اس کے پاس 12 سے 15 پولیس کے لوگ ہوتے تھے، جو عموماً کسی منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ وہ ان کا ایسا اقدام تھا جو کوئی سٹنگ ایم این اے، لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ میں ان کے ابائی گاؤں میں جا کے ان کے بنائے ہوئے کسی ادارے کا نام چینج کر کے اپنے والد یا اپنے دادا کا نام رکھنے کی، تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف اور نالائق کوئی آدمی نہیں ہوگا. بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس پہ. تو ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، متحرک کیا، اس میں سارے گروپ جو میرے اسٹیپ بردر مخالف تھے وہ بھی وہاں پہ آ گئے. ہم نے ایک مینج کیا. میں یہاں سے چل پڑا تو میں نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے. وہ وہاں پہ جب ہم نے پولیس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس چیز سے بچیں، ان کو بھی بچائیں، ہمیں بھی، کہ اس رستے پہ انہوں نے مجھے آخری ٹائم تک، پھر پولیس مجبور ہوگی، جب سی ایم، اس کا باپ سی ایم ہو تو بیچارہ کو پولیس کا ڈی پی او کیا کرے گا جہاں، وہ بے بسی کے عالم میں تھے. اچھا جی. تو جب انہوں نے پھر وہ طاقت کوشش کی کہ جو علاقے کے 2-4 بندے ایسے مسلح گروپ تھے ان کو ساتھ ملا لیا، لیکن عموماً جو مسلح گروہ تھے ان سب نے ان کو جواب دے دیا کہ بھائی ہم اس پارٹ میں آپ کا حصہ نہیں بن سکتے. انہیں پتا تھا کہ یہاں ریئیکشن کیا ہوگا. اور یہ حقیقت ہے فاروق صاحب کہ میں کبھی بھی لڑائی کا قائل نہیں، لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو کبھی وہ سوچتے بھی نہ کہ انہیں میں واپس نکلنے کا بھی موقع دیتا. دیکھیں آپ سیاست کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے ملک کو تعمیر کرنے کے لیے، اس کی عزت و حرمت کے لیے کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت و حرمت کے. اگر اس پہ آنچ آئے تو آپ کی زندگی کا کیا مقصد؟ اگر دیکھیں میں بارڈر پہ بیٹھا ہوں، خدا نہ خواستہ دشمن حملہ کرے تو میں اس بھاگ کے یورپ تو نہیں جاؤں گا. میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ میں لوگوں کو لیڈ کرتا ہوں، میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے آخری دم تک لڑوں گا کہ یہ مجھے لوگوں نے جو عزت مقام دی ہے، پھر میرا یہ حق ہے کہ میں اس زمین کا دفاع کروں. بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا وہ بدقسمتی سے انہوں نے ایسے وہ اقدام اٹھایا جس کا ریئیکشن ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا گولی چلائی، پھر وہ نکلے، پھر وہ اپنے والد کو آڈیو پہ بتا رہا کہ باجی 40 گناں یا 20 چل گئی ہیں، اتنی گولی چل گئی ہے. اچھا. مطلب اسے پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں کا آگے جا کے کیا ریئیکشن ہوگا. وہ دشمنی کی ایک بنیاد رکھ کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. والد کو بھی نہیں پتا کہ جو قدم میرا بیٹا اٹھا رہا ہے پھر اس کی سزا کل کس نے بھگتنی ہے.